نعرہ لگاتے ہیں ہم اہل سنت، تاج شریعت، تاج شریعت۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ماہ ربیع الاول، ربیع الانور، ربیع النور والسرور، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر عطا فرمایا۔ یہ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا، میلاد کا، پیدائش کا مہینہ ہے۔ اہل ایمان، اہل محبت مسلمان اس کو بہت خوشی سے مناتے ہیں کہ اس مہینے میں خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجسم ہو کر اس دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے۔ ان کے آنے کی خوشی کائنات کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوگا۔ یہ کائنات رنگ و بو تمام کی تمام ان کا فیضان ہے، ان کے نور کا ظہور ہے۔ ہر وہ خوشی جو جائز ہے، جسے منع نہیں کیا گیا، اہل ایمان اس کا اظہار کرتے ہیں۔ مقدور بھر جتنا کسی کے بساط میں، جتنا کسی سے ہو سکتا ہے، پوری طرح خوشی کا اظہار ہم کر بھی نہیں پاتے، ہم سے ہو بھی نہیں پاتا، لیکن جتنا کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ چراغاں بھی کرتے ہیں، جھنڈے بھی لگاتے ہیں، محفلیں بھی سجاتے ہیں، کھانے بھی کھلاتے ہیں، لوگوں کو تحفے تحائف بھی دیتے ہیں، جلوس بھی نکالتے ہیں، نعرے بھی لگاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کا عہد بھی کرتے ہیں۔ یہ تمام کام ہم کرتے ہیں، کرتے آئے ہیں، انشاءاللہ تعالی کرتے رہیں گے۔ ہر سال اس موقع پر کچھ باتیں دہراتا ہوں۔ جنہوں نے میلاد نہیں منانا، عید نہیں منانی، خوشی نہیں کرنی، ان سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اپنے لوگوں کے یقین کو پختہ پکا رکھنے کے لیے غیروں کے شور سے اگر کوئی شک شبہ آ گیا تو اس کو دور کرنے کے لیے آپ کے سامنے کچھ جواز کی باتیں کر دیتا ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ منانے والے کسی شک شبے کا شکار نہ ہو۔ محبت عقیدت سے یہ نیکی، یہ پسندیدہ کام، یہ نہایت مستحب کام جاری رکھیں۔ میں بہت سے جملے کہتا آیا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں۔ جو لوگ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
منانے سے روکتے ہیں ان کے پاس روکنے کی کوئی کچی دلیل بھی نہیں ہے، اور ہمارے پاس اس کو منانے کی ایک نہیں سینکڑوں پکی دلیلیں ہیں۔ محبت والے کو دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ کیسا مسلمان ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی منانے کی دلیل مانگتا ہے؟ حیرت ہوتی ہے اس پر کہ وہ کیسا شخص ہے کہ نبی کے آنے کی خوشی کی دلیل مانگے۔ جو لوگ اس کو شرک، بدعت، ناجائز وغیرہ کہتے ہیں، خدا سے نہیں ڈرتے، وہ ایمان کی حلاوت سے، ایمان کی لذت سے محروم ہیں۔ میں کچھ باتیں پھر دہراؤں گا، محبت سے سنیں۔ پہلی آیت، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قل، اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے، بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ تعالی کا فضل، اس کی رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ، خوشی مناؤ۔ کون فرما رہا؟ اللہ۔ هو خیر مما یجمعون، یہ جو دھن دولت جمع کر کے رکھتے ہو، خوشی منانے پہ خرچ کرنا اس سے بہتر ہے۔ جائز کام پر، اچھے کام پر خرچ کرنا فضول خرچی نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے فرما دیا اس کا فضل ملے، اس کی رحمت ملے، خوشی مناؤ، خوشیاں کرو۔ جب اللہ فرما رہا ہے خوشی کرو تو کوئی اس سے روک سکتا نہیں۔ دوسری آیت، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، اپنے رب کی نعمت کا بہت چرچا کرو۔ دوسری آیت سنی آپ نے، تیسری آیت، فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تفلحون، پس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ایک آیت میں فرمایا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد نہ مچاؤ۔ قرآن کریم کی ان آیتوں سے پتہ چلا کہ اللہ کی نعمت ملنے پر، فضل ملنے پر، رحمت ملنے پر خوشی کرنی چاہیے، اس کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے، اس کی نعمت کا بہت چرچا کرنا چاہیے۔ اور تھوڑی دیر پہلے میں کہہ چکا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی برکت ہے ساری کائنات، وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو ساری نعمتیں انہی کے طفیل ملی، انہی کے صدقے ملی، وہ سب سے بڑی نعمت ہیں، تو ان کی خوشی کرنا بھی سب سے زیادہ چاہیے،
کیونکہ باقی نعمتیں ان کا صدقہ ہیں۔ ایک شخص کو نوکری مل جاتی ہے، وہ خوشی کرتا ہے، ترقی ہو جاتی ہے، خوشی کرتا ہے، گاڑی ملتی ہے، خوشی کرتا ہے، مکان ملتا ہے، خوشی کرتا ہے، عہدہ ملتا ہے، خوشی کرتا ہے۔ کبھی کسی نے فتویٰ لگایا؟ پوچھ رہا ہوں، نہیں۔ یہ سارے کام ہو رہے ہیں، مزے سے کر رہا ہے۔ اولاد ملی، خوشی کی، بیٹی ملی، بیٹا ملا، بیوی ملی، خوشی کی۔ کتنا خرچہ کیا؟ کبھی کسی نے کچھ کہا؟ نہیں۔ پتہ چلا خوشی کرنا اچھی بات ہے، غلط نہیں ہے۔ جب باقی تمام چیزوں کے ملنے پر خوشی کرتے ہیں تو سب سے بڑی نعمت کے ملنے پہ خوشی کیوں نہ کریں؟ اس پہ تو خوشی بھی سب سے زیادہ کرنی چاہیے۔ رب تعالی کا فرمان، لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، لولا کلمہ خلقت الافلاک، لولا کلمہ خلقت الارضین۔ اے پیارے، اگر تجھے پیدا نہ کرتا میں اپنا رب ہونا ظاہر نہ کرتا، میں آسمانوں کو نہیں بناتا، میں دنیا کو نہیں بناتا۔ یہ رب تعالی خود فرما رہا ہے کہ حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ پتہ چل گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی باعث تخلیق کائنات ہیں، انہی کی وجہ سے ساری کائنات بنی ہے۔ وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ ظفر علی خان صاحب کا شعر آپ سنتے رہتے ہیں، گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ چاند سورج ستارے چمک رہے ہیں، یہ پھول گل و گلزار مہک رہے ہیں، یہ سب برکت ہے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میلاد کے معنی پیدائش کے وقت کے، عربی کا لفظ ہے میلاد۔ پیدا ہوا کوئی تو میلاد کہتے ہیں۔ اللہ تعالی پیدا ہونے سے پاک ہے، لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ خود کسی کی اولاد نہیں۔ پیدا ہونا ہے کس کے لیے؟ مخلوق کے لیے، اللہ کے لیے پیدا ہونے کا کوئی تصور نہیں۔ تو پیدائش منانا اس بات کی نشانی کہ جس کی پیدائش منا رہے ہیں وہ خدا نہیں ہے، وہ خدا کا بندہ ہے۔ اگر بندہ نہ ہوتا تو پھر میلاد نہ مناتے۔ تو جو لوگ اس کو شرک کہتے ہیں وہ اپنے دماغ کا علاج کرائیں۔ میلاد منانا شرک کرنا نہیں ہے، بلکہ شرک کی جڑوں کو کاٹنا ہے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا کر کیا اعلان کر رہے ہیں؟ ان کو بندہ مانتے ہیں، خدا نہیں مانتے۔ وہ پیدا ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شان، کہتے ہیں کیا قرآن میں میلاد ہے؟ بالکل ہے، پورے انسان کا میلاد بیان ہوا۔
ایک پانی کے قطرے سے پورا انسان بننے تک کا ذکر قرآن میں ہے یا نہیں؟ اونچی ایک جگہ نہیں، کئی جگہ انسان کا میلاد قرآن میں بیان ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کا، حضرت حوا کا، حضرت ابراہیم کا، حضرت موسیٰ کا، حضرت مریم کا، حضرت عیسیٰ علیہم السلام کا میلاد قرآن میں بیان ہوا۔ تو ذکر میلاد سے تو قرآن بھی خالی نہیں ہے، قرآن میں ذکر میلاد موجود۔ خود میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد بار بار بیان کیا، منبر پر رونق افروز ہو کر فرمایا میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد کا نام عبداللہ، میرے دادا کا نام عبد المطلب، میرے پردادا کا نام ہاشم، حضرت عدنان تک 21 پشتوں کا حضور خود ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ نے مجھے بہترین علاقے میں، بہترین خاندان میں، بہترین قبیلے میں پیدا کیا، میرے ماں باپ بہت بہتر، حضور اپنا میلاد خود بیان کر رہے ہیں، میری ماں نے میری پیدائش کے وقت نور دیکھا، سارا بیان خود کر رہے ہیں۔ ہر پیر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، پوچھا گیا کہ پیر کے دن روزے کی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا فیہ ولدت، تو اس دن میں پیدا ہوا، خود فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ یہ میں ساری دلیلیں دے رہا ہوں، گنی نہیں، آپ کو سناتا جا رہا ہوں، اور اس میں سے صرف چند ہی سنا پاؤں گا، ہیں بہت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان نے حضور کی پیدائش پر عقیقہ کیا تھا، حضور نے بعد میں خود اپنی پیدائش کی خوشی میں عقیقہ کیا، خود دوبارہ کیا۔ عقیقہ کیا ہوتا ہے؟ پیدائش کا شکرانہ نبی پاک خود کر رہے ہیں۔ واقعات میلاد، اپنی پیدائش کے واقعات خود سنا رہے ہیں، میری ماں نے کیا دیکھا، کیا ہوا، خود سنا رہے ہیں، بار بار میلاد بیان کر رہے ہیں۔ اب میں قرآن سے ایک دلیل دے رہا ہوں جو آپ سب نے یاد کرنی ہے، سمجھدار کے لیے اس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ سورہ مریم قرآن میں 16واں پارہ، اللہ فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نبی کی یوم پیدائش، نبی کے یوم ولادت پر اللہ سلام بھیج رہا ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، اور سلام ہو اس پر، یوم ولدہ، ولادت کے دن، یوم کا لفظ موجود، ولدہ کا لفظ موجود، نبی کی پیدائش کے دن پر اللہ سلام بھیج رہا ہے۔ سمجھدار کے لیے اس کے بعد کسی دلیل کی ضرورت اونچی۔ نبی کی پیدائش کا دن اگر خاص دن نہیں ہے تو اللہ اس دن پہ سلام کیوں بھیج رہا ہے؟ سورہ ابراہیم اگلی آیت سنیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور یاد دلاؤ ان کو اللہ کے دن۔ کن کو؟ لوگوں کو۔ کس کے دن یاد دلاؤ؟ اونچی کہیے گا۔ پڑھے لکھے لوگ آپ سمجھدار ہیں، سارے دن کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ ساری راتیں کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ پھر یاد دلانے کا مطلب کیا؟ سارے دن اللہ کے۔ ایام اللہ پھر کیا ہوئے؟ کیا مطلب؟
سارے دن اللہ کے ہیں مگر کچھ دن خاص ہیں، کچھ دن خاص ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے لے کر اب تک تمام تفسیریں اٹھا کے دیکھ لیں، سب نے یہی لکھا کہ اللہ کے دنوں سے مراد جن دنوں میں اللہ نے لوگوں پر خاص انعام فرمائے۔ جب یہ تفسیر آ گئی تو اب مجھے بتائیں سب سے بڑا انعام کون سا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تشریف آوری سب سے بڑا انعام۔ تو اللہ خود فرما رہا ہے اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ، اور دن کون سے؟ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اور اللہ نے ان دنوں میں جن دنوں میں انعام فرمایا ہے وہ خاص دن ہیں، اور نبی پاک سب سے بڑی نعمت ہیں، تو ان کے دن کو یاد دلانے کی تو خود قرآن ہمیں تاکید کر رہا ہے۔ اس کے بعد بھی کوئی دلیل چاہیے؟ کتنی آیتیں آپ کو سنائیں؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم اہل سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سب سے بڑا فضل، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی رحمت، سب سے بڑا انعام جانتے اور مانتے ہیں، اور قرآن کے مطابق کی خوشی مناتے ہیں، چرچا کرتے ہیں۔ اچھا، میلاد میں ہوتا کیا ہے؟ بعض مرتبہ کسی کام کو جانچنا پرکھنا ہو تو اس کو الگ الگ کر کے دیکھو کہ اس میں ہوتا کیا ہے۔ قرآن پڑھا جاتا ہے ایک کام، نعت شریف پڑھی جاتی ہے دوسرا کام، بیان ہوتا ہے تیسرا کام، درود و سلام پڑھا جاتا ہے چوتھا کام، کھانا کھلایا جاتا ہے پانچواں کام۔ آپ یہ تفصیل دیکھتے جائیں، ان میں سے کوئی کام ہے جو غلط ہے؟ اور ان سب کاموں کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ اونچی، تو پھر اس کے مجموعے کو غلط کہنے کا کیا مطلب ہے؟ جو لوگ میلاد النبی نہیں مناتے وہ سیرت النبی مناتے ہیں۔ لفظ سیرت بھی قرآن میں آیا ہے، لفظ عید بھی قرآن میں آیا ہے۔ سیرت کے معنی شکل کے ہیں، سیرت کے معنی حالت کے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے لاٹھی عطا فرمائی، فرمایا اس کو زمین پر پھینکو، انہوں نے پھینکا، وہ بڑا سانپ بن گیا، فرمایا اس کو پکڑ لو، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اس کو پہلی شکل پر، سیرت کا لفظ قرآن میں، اس کو پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ انہوں نے پکڑا، وہ پھر لاٹھی کی لاٹھی۔ تو پتہ چلا سیرت کے معنی شکل کے، حالت کے، تو سیرت منائی نہیں جاتی، سیرت اپنائی جاتی ہے۔ سیرت منانے کی چیز نہیں ہے، سیرت اپنانے کی چیز ہے۔ میلاد منایا جاتا ہے، سیرت اپنائی جاتی ہے۔ تو وہ لوگ جو کہتے ہیں میلاد منانا جائز نہیں، سیرت مناؤ، تو ان سے کہو سیرت کا ثبوت دے دو ذرا، سیرت کے جلسے کرتے ہو۔ لیکن انہوں نے ماننا نہیں، نہ مانے۔ میں نے تو آپ کے یقین کو پکا کرنے کے لیے دلیلیں سنانی ہیں، ان کے لیے نہیں۔ وہ نہیں مانتے، نہ مانے، کوئی غرض نہیں ہے ان سے، وہ جائیں جہاں جانا ہے انہوں نے۔ اب اعتراضات سن لیں اور ان کے جواب سن لیں، اتنی باتیں، آیتیں، حدیثیں سنائیں۔ وہ اپنی طرف سے اعتراض بناتے ہیں، کرتے ہیں، ان کی نظر میں شاید ان کے اعتراض بہت بڑے ہیں، بڑے ویلیو والے ہیں، کوئی جواب نہیں دے سکتا، ہم جواب دیتے ہوئے ہمیں برسوں ہو گئے مگر وہ سنتے نہیں، کیونکہ ان کو رٹایا جاتا ہے کہ تم نے بس اپنا سبق طوطے کی طرح رٹ لو کہ جائز نہیں ہے، بدعت ہے، جائز نہیں ہے، بدعت ہے، جائز نہیں ہے، بدعت، یہی کہتے رہنا، جواب نہیں سننا، کیونکہ جواب سنیں گے تو آگے سے بول نہیں سکتے، تو جواب انہوں نے سننا ہی نہیں ہے، ماننا ہی نہیں ہے۔ پہلی بات تو وہ یہ کہتے ہیں
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ 12 نہیں ہے، 9 ہے، 9 ربیع الاول ہے، 12 تاریخ پیدائش کی نہیں ہے۔ بہت اچھا، ہمارے پاس 12 کے ثبوت ہیں، مگر تم کہتے ہو 9 ہے، تو جھگڑا ختم کر لو۔ ہم 12 کو مناتے ہیں، تم 9 کو منا لو۔ تمہارے نزدیک 9 ہے، تم 9 کو منا لو۔ یہی کہنا چاہتے ہو نا کہ 12 تاریخ نہیں ہے، 9 ہے، تو 9 کو منانا چاہیے، تم 9 کو منا لو۔ ہم تو سارا سال مناتے ہیں، ہم ایک دن نہیں مناتے، ہم سارا سال اس مہینے میں خاص طور پر مناتے ہیں۔ اچھا چلو ایک بات اور سن لو، تم کہتے ہو 9 تاریخ ہے، چلو لکھ کے دے دو کہ ہم 9 کو منائیں گے، تو فتویٰ نہیں لگاؤ گے؟ تمہارے نزدیک 12 تاریخ درست نہیں ہے، 9 درست ہے، تو 9 کو منائیں گے، تو پھر تو فتویٰ نہیں لگاؤ گے نا۔ تم نے ماننا نہیں ہے تو تاریخ کا اختلاف کر کے شور کرنے کی ضرورت نہیں۔ پاکستان کے لیے یوم آزادی، انڈیپینڈنس ڈے، پاکستان ڈے 23 مارچ کو مناتے ہو، 14 اگست کو مناتے ہو، 6 ستمبر کو ڈیفنس ڈے یوم دفاع مناتے ہو، 7 کو یوم فضائیہ مناتے ہو، علامہ اقبال کا دن مناتے ہو، قائد اعظم جو تحریک پاکستان کے ان کا دن مناتے ہو، اپنے مفتیوں کے دن مناتے ہو، اپنے مدرسوں کے دن مناتے ہو، اس وقت تمہیں کوئی فتویٰ کیوں یاد نہیں رہتا؟ بدعت کہنے والو، تمہیں اس وقت کوئی فتویٰ کیوں نہیں یاد رہتا؟ یہ صرف میلاد کے موقع پہ کیوں یاد آتا ہے؟ فتویٰ لگاؤ کہ یوم آزادی منانا، عرب والے اس کو عید الوطنی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اونچی ذرا زور سے، عید کہتے ہیں اپنے وطن کے دن کو، آپ تو یوم آزادی کہتے ہیں، وہ عید الوطنی کہتے ہیں، عید بھی کہتے ہیں، اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں کرتے، وہ مناتے بھی ہیں، وہ اس میں چراغاں بھی کرتے ہیں، جھنڈے بھی لہراتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ کبھی کوئی فتویٰ سنا نہیں۔ دارالعلوم کا جشن منایا 100 سال کا، 20 سال کے بعد 150 سال کا، گنتی تو آتی نہیں ہے۔ کراچی میں جو دارالعلوم ہے اس کا 50 سال کا جشن منایا، اس وقت کوئی فتویٰ کیوں نہیں آیا؟ مدرسہ بنا کر اس کا جشن منانے کا کوئی ثبوت؟ وہ تم نے کر لیا، اس پہ چراغاں بھی کیا، پوسٹر بھی چھاپے، بینر بھی لگائے، تقریب بھی کی، بے پناہ خرچہ بھی کیا، سب کچھ کیا، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی؟ تو پتہ چلا تمہیں جشن سے دشمنی نہیں ہے، دن منانے سے دشمنی نہیں ہے، تمہیں نبی سے دشمنی ہے۔ اگر دن منانے سے، جشن سے دشمنی ہوتی تو تم پھر کسی کا بھی نہ مناتے۔ تم نے دن منا کے بتا دیا، دن منانے سے، جشن کرنے سے تمہیں چیڑ نہیں ہے، چیڑ تمہیں نبی سے ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ ختم بخاری کریں، اس کے لیے اعلان بھی کریں گے، اس کے لیے تقریب بھی کریں گے، ہم ثبوت مانگ لیں گے تو نہیں دے سکیں گے، وہ ٹھیک ہے۔ نبی کے میلاد کے لیے ان کو دلیل چاہیے، وہ بھی ان کی مرضی کی دلیل چاہیے۔ ہم قرآن حدیث بیان کر رہے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو تاریخ 9 ہو یا 12 ہو، ہم تو روز مناتے ہیں، صبح و شام مناتے ہیں، مناتے آئے ہیں، انشاءاللہ مناتے۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی،
جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ رسالہ، یا رسول نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، یا رسول خطیب پاکستان۔ اگلا اعتراض، ایک ایک اعتراض پر گھنٹہ گھنٹہ تقریر کروں، اتنی دلیلیں دوں، مگر انہوں نے ماننا نہیں۔ میں نے تو کہا میں آپ کے یقین کو پکا رکھنے کے لیے سنا رہا ہوں۔ کہتے ہیں جی نبی ایک بار پیدا ہوئے، ہر سال تو پیدا نہیں ہوتے۔ اعتراض کرنے والوں نے جو جملے لکھے اس سے ان کے اندر کا گند دیکھو کہ ان کے اندر کتنا گند ہے۔ کہتے ہیں جس طرح ہندو اپنے کنہیا کا ہر سال جنم دن مناتے ہیں، تم مسلمان اپنے نبی کا مناتے ہو۔ سب کہیں معاذ اللہ، کہاں ہندوؤں کا کنہیا، کہاں اللہ کے نبی، ان کو کوئی خیال نہیں۔ اس سے اندازہ کر لو اندر کتنا گند بھرا ہوا۔ کہتے ہیں ہر سال نبی پیدا نہیں ہوتا، تم ہر سال مناتے ہو۔ ہر سال پاکستان بنتا ہے، مناتے ہو۔ ہر سال 23 مارچ کی طرح 1940 میں جو قرارداد پیش ہوئی ہر سال ہوتی ہے، مناتے ہو۔ خیر یہ تو پاکستان کی باتیں تھی، جواب دیتا ہوں۔ رمضان میں شب قدر مناتے ہو یا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا، قرآن اترا۔ ٹھیک ہے، کیا ہر سال قرآن اترتا ہے؟ کیوں مناتے ہو بھائی؟ قرآن ایک شب قدر میں اترا، ہمیشہ کے لیے اس کو قدر والی رات بنا گیا۔ ہر سال مناتے ہیں، ہر سال قرآن اترتا نہیں، مگر ہر سال مناتے ہیں، کوئی فتویٰ نہیں، کوئی اعتراض نہیں۔ نبی بھی ایک بار پیدا ہوا، مگر جس رات پیدا ہوا اس کو شان والا بنا گیا۔ میں اس پر قرآن سے، حدیث سے کئی دلیلیں پیش کر سکتا ہوں، صرف جھلکیاں دکھا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھ کر فرما رہے فیہ ولدت، تو اس دن میں پیدا ہوا۔ تو ہر پیر کو وہ پیدا نہیں ہوتے تھے، مگر ہر پیر کو روزہ رکھ رہے ہیں یا نہیں؟ پتہ نہیں دماغ نہیں ہے یا عقل نہیں ہے۔ عقل ہوتی تو ایسی باتیں نہ کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے، مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر۔ مدینہ منورہ میں اس وقت جو یہودی رہتے تھے وہ 10 محرم کا، عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ حضور نے فرمایا ان سے پوچھو کیوں روزہ رکھتے ہو، ان کے منہ سے کہلوایا۔ انہوں نے کہا اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم اور اس کے لشکر سے نجات دی تھی، تو ہم اس دن خوشی کر کے کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھتے۔ میرے نبی پاک نے جو جواب دیا بخاری شریف اٹھا کے دیکھو، فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، ہم تم سے زیادہ موسیٰ کی خوشی منانے کا حق رکھتے ہیں۔ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، نبی نے خود روزہ رکھا اور صحابہ کو روزہ رکھنے کو فرمایا۔
فرعون کے لشکر سے ایک دن میں نجات ملی تھی، یہودی ہر سال منا رہے ہیں۔ نبی نے یہ نہیں کہا تم غلط کر رہے ہو، بلکہ حکم دیا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں موسیٰ کی خوشی منانے کا۔ خود بھی روزہ رکھا، صحابہ کو بھی فرمایا یہ ایک دن کا رکھتے ہیں، ہم 2 دن کا رکھیں گے۔ نبی نے خوشی منانے کو باقی رکھا یا نہیں رکھا؟ اونچی بخاری شریف میں، اس کے باوجود ان کی سمجھ میں آتا کہتے ہیں 9 تاریخ پیدائش کی ہے، 12 تاریخ وفات کی ہے۔ لوگوں میں پہلے 12 وفات کا مہینہ مشہور تھا۔ میں نے کہا ہم نے نہیں کہا، تم نے کہا ہوگا، 12 وفات تم نے کہا ہوگا۔ عام آدمی کو پکڑتے ہیں، سیدھے سادے کو، اس کو کہتے ہیں دیکھو جس دن حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا دوپٹہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا، صحابہ غم کے مارے دیواروں پہ سر مار رہے تھے، بے ہوش ہو رہے تھے، تم اس دن خوشی منا رہے ہو، چراغاں کر رہے ہو، مٹھائی بانٹ رہے ہو، پھول لگا رہے ہو، یہ کر رہے ہو۔ وہ ایک عام آدمی کو پکڑتے ہیں، وہ تھوڑا سا گھبرا جاتا ہے، مگر گھبرا کے وہ یہ کام نہیں چھوڑتا، وہ اپنے عالم کے پاس آتا ہے پوچھنے کے لیے کہ یہ ایسا کہہ رہے ہیں، تو عالم اس کو جواب دے دیتا ہے، وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ ان کی کوشش تو ہوتی ہے نا روکنے کی۔ یہ کہتے ہیں جی دیکھو وہ دن خوشی کا نہیں، وہ وفات کا دن، غم کا دن، تم اس دن خوشی کر رہے ہو۔ ایک طرف غم کرنے کو جائز نہیں کہتے، دوسری طرف کہتے ہیں غم کا دن۔ محرم میں کوئی شہدائے کربلا کا غم منائے تو یہ پسند کرتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں جی غم تو جائز نہیں ہے، 3 دن تک ہوتا ہے، سوگ وفات کا غم 3 دن تک ہوتا ہے۔ بیوی کے لیے ہے کہ وہ شوہر کا غم منائے تو 4 مہینے 10 دن وہ عدت کرے گی، باقی 3 دن وفات کا غم ہوتا ہے۔ محرم میں کوئی شہدائے کربلا کا غم منائے تو روکتے ہیں، ادھر کہتے ہیں نبی کا غم مناؤ۔ الٹی کھوپڑی ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں۔ تو میں نے اس کے بہت سے جواب دیے ہیں، وہ پھر دوہرا رہا ہوں۔ ایک بار پھر میرا یہ جملہ یاد کر لیں، وفات کی خوشی یا غم وہ منائیں جن کے مر گئے ہیں، ہمارا نبی زندہ ہے، ہمارا نبی تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ واللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی قسم، اور قسم اٹھا کے جھوٹ بولنا یہ تو بندے کو بے ایمان بنا دیتا ہے۔ یہاں 2 مرتبہ واللہ کا مطلب کیا ہوگا کہ اس بات میں کوئی شک شبہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، حضور آپ ہماری نگاہوں سے چھپ گئے ہیں، اللہ کی قسم زندہ ہیں۔ تو وفات کا غم یا خوشی وہ کریں جن کے مر گئے۔ اب ان لوگوں کے لیے جواب ہے، آپ کو تو اتنی بات بتا دی، ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ 12 تاریخ وفات کی نہیں۔ تھانہ بھون کے سب سے بڑے مفتی اشرف علی تھانوی صاحب، وہ 3 کتابوں میں لکھتے ہیں کہ 12 ربیع الاول وفات کی تاریخ نہیں ہے۔ کہتے ہیں لوگوں میں غلط مشہور ہو گیا ہے۔ نشر الطیب میں لکھا، امداد الفتاوی میں لکھا، افاضات یومیہ میں لکھا، شبلی نعمانی صاحب نے سیرت النبی میں لکھا، ابو الکلام نے مقالات رسول رحمت میں لکھا،
علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں لکھا، پنجاب یونیورسٹی کے اسکالرز نے انسائکلوپیڈیا دائرہ معارف اسلامیہ میں لکھا، یہ ان کی کتابوں کے حوالے۔ پہلے اپنے گھر میں فیصلہ کرو، پھر ہم پہ فتوے لگانا۔ اچھا، دلیل کیا ہے؟ وہ بڑی پیاری ہے، آپ کی سمجھ میں آنے والی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری حج فرمایا وہ تھا جمعے کے دن۔ کون سے دن تھا؟ 9 ذی الحجہ، اس وقت یوم عرفہ جمعہ کے دن تھا۔ اس کے بعد محرم کا چاند، اس کے بعد صفر کا چاند، اس کے بعد ربیع الاول کا چاند۔ کتنے چاند اس کے بعد آئے؟ 3۔ پیر کا دن حدیث سے ثابت ہے کہ حضور کی ولادت بھی پیر کے دن ہوئی، وفات بھی پیر کے دن ہوئی۔ اب اس حج کی تاریخ سے لے کر 9 ذی الحج سے لے کر ربیع الاول کے مہینے میں آنے تک 29 کے چاند گن لو تینوں، ایک 29 کا 2 30 کے گن لو، 2 30 کے ایک 29 کا گن لو، تینوں 30 کے گن لو، ٹوٹل لگا لو۔ پیر کے دن 12 ربیع الاول کی تاریخ آتی تمہارے 3 صفوں میں جدول بنائی ہے، ثابت کیا ہے کہ 12 تاریخ کو پیر کا دن آتا نہیں۔ یہ تمہارے گھر کی گواہی ہے کہ 12 تاریخ وفات کی نہیں۔ وفات کی تاریخ پہلی یا دوسری ربیع الاول ہے، لیکن ہم نبی پاک کے لیے ایک لمحے کے لیے موت کا ذائقہ چکھنا مانتے ہیں، اس کے بعد ان کی حیات پھر حقیقی جسمانی ہے۔ ایک لمحے کے لیے موت کی حقیقت پوری ہوئی، مگر اس کے بعد وہ اسی طرح زندہ۔ اللہ کا وعدہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب تیرے لیے ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر۔ تو نبی کی حیات جسمانی حقیقی ہے، برزخی نہیں ہے، حقیقی حیات کے ساتھ وہ زندہ ہے۔ تو 12 تاریخ تو تمہارے اپنے گھر سے بھی ثابت نہیں ہے، تو پھر تم کیوں ایسی خامخواہ شور مچاتے ہو؟ 12 تاریخ وفات کی اونچی، اس کے باوجود اگر اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں وہی 12 ہی ہیں، دوسرا جواب سن لو۔ حضرت آدم علیہ السلام جمعہ کے دن پیدا ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام کی وفات بھی جمعہ کے دن ہوئی۔ وہی دن پیدائش کا، وہی دن وفات کا، اور سید الایام دنوں کا سردار، حدیث میں ہے الجمعۃ عید للمؤمنین، جمعہ مومنوں کے لیے عید کا دن ہے۔ اب مجھے بتاؤ، وفات آدم کی خوشی میں عید کا دن ہے یا میلاد آدم کی خوشی میں عید کا دن ہے؟ ہر جمعے کو عید مناتے ہو تو حضرت آدم کے میلاد کی خوشی میں عید ہے یا وفات کی خوشی میں؟ کبھی نہیں کہو گے وفات کی خوشی میں۔ تو جب حضرت آدم کے میلاد کو ہر ہفتے منا رہے ہیں تو جس کے صدقے میلاد آدم ہوا اس آقا کا میلاد روز کیوں نہیں مناتے؟ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالہ، یا رسول، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ مبارکباد۔ میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ کریں۔ اچھا، حضرت آدم کی ولادت کا وقت نہیں معلوم، جمعے میں ہے، کس وقت پیدا ہوئے معلوم، اونچی گئی ہے نہیں۔ جمعے کی اذان کے بعد پیدا ہوئے، 2 خطبوں کے درمیان جو خاموشی کا وقت ہوتا ہے اس وقت پیدا ہوئے، دونوں خطبے پڑھ کر نماز شروع ہونے تک کا جو ٹائم ہے اس میں پیدا ہوئے، نماز پڑھ کر عصر تک کا ٹائم ہے اس میں پیدا ہوئے،
عصر سے مغرب کے درمیان پیدا ہوئے، ساری باتیں لکھی ہیں مگر کسی ایک ٹائم پر کنفرم نہیں ہے کہ کون سا ٹائم، اور کہا گیا اس ٹائم پہ دعا کرو، دعا قبول ہوتی ہے، مگر ٹائم کا دعویٰ نہیں۔ میرے نبی کا تو ٹائم بھی معلوم ہے، اس کا نام ہے صبح صادق، اس کا نام ہے صبح صادق، سچی صبح، کیونکہ اس میں سچا آیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اپریل ہے مہینہ، کچھ لوگ کہتے ہیں اگست ہے مہینہ، انگریزی کے حساب سے کچھ اپریل کہتے ہیں، کچھ اگست کہتے ہیں۔ تو چلے جاؤ مکہ مکرمہ میں اور اپریل کے مہینے میں دیکھو صبح صادق کا وقت کیا ہے، اگست کے مہینے میں دیکھو 4 بجے اور 5 بجے کے درمیان کا وقت ہوتا ہے، 4 اور 5 کے درمیان صبح کا وقت ہوتا ہے، وہ تو ٹائم بھی معلوم ہے۔ اور ہم یہی کہتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ نے ساعت بھی بڑی پیاری رکھی، رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے، رات کو بھی حصہ ملا ہے، دن کو بھی حصہ ملا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک اعتراض یہ کرتے ہیں، اتنا پیسہ خرچ کرتے ہو، چراغاں کرتے ہو، ایک بلب لگا لیا کرو، اتنے سارے کیوں لگاتے ہو؟ میں نے کہا اللہ تعالیٰ ایک سورج بنا دیتا، اتنے سارے تارے کیوں بنائے اسے؟ یہ اللہ نے ہمیں بتا دیا اس طرح سجانا ہے۔ یہ نبی کی آمد پر خوشی کر کے چراغاں کرنا یہ غلط نہیں۔ اور سنیں نئے نئے اعتراض، تم اس کو عید کہتے ہو، اسلام میں 2 عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ میں نے کہا اسلام میں تو کئی عیدیں ہیں، جمعہ بھی عید ہے، جمعہ بھی عید ہے، اس کو مساکین کا حج بھی کہا گیا ہے، جمعہ بھی عید ہے۔ اور روایت موجود ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور فاروق اعظم کے حوالے سے بتایا جاتا ہے، ایک یہودی آیا اور اس نے آ کر کہا کہ اے مسلمانوں، تم پر ایک آیت اتری ہے، وہ اگر ہم پر اترتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے۔ صحیح حدیث سنا رہا ہوں، مسلمانوں تم پر ایک آیت اتری ہے، اگر وہ ہم پر اترتی، یہودی کہہ رہا ہے، تو ہم اس دن کو کیا بنا لیتے؟ پتہ چلا یہودی بھی یہ جانتا ہے کہ عید بنانے کا مطلب کیا ہے، کہ وہ دن خاص دن ہو جائے، خوشی کا دن ہو جائے، ہم اس کو عید بنا لیتے۔ صحابی نے پوچھا کون سی آیت؟ اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ ساری باتیں میں نے اپنی کتاب اسلام کی پہلی عید میں لکھی ہیں۔ اس دن کو عید بنا لیتے جس دن یہ آیت اتری۔ صحابی نے جواب دیا ہمیں عید بنانے کی ضرورت نہیں، اس دن ہماری 2 عیدیں تھیں، اس دن ہماری کون سی؟ ایک یوم عرفہ حج کا دن اور ایک جمعہ کا دن، ہماری پہلے سے ہی 2 عیدیں تھیں۔ یوم عرفہ کو کوئی عید نہیں کہتا عام طور پر، مگر صحابی نے بتا دیا وہ بھی عید ہے۔ تو جب یوم عرفہ عید ہے، جمعہ عید ہے، تو میرے نبی کی آمد کا دن عید کیوں نہیں ہے؟ اور محبت والا تو دوست کو کہتا ہے تیری دید میرے لیے عید ہے، وہ اس کی دید کو عید کہہ رہا ہے، یہاں نبی کی آمد کو عید نہیں مان رہا ہے۔ پتہ چلا نبی سے محبت نہیں ہے۔ جی 2 عیدیں ہیں، تیسری تم نے بنا لی ہے۔ میں نے کہا آؤ تمہیں قرآن سے عید کا لفظ سناؤں۔ قرآن میں عید کا لفظ آیا ہے، سورہ المائدہ
آیت نمبر 114 اگر مجھے صحیح یاد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ، اے ہمارے رب، آسمان اونچائی بلندی سے ہم پر مائدہ اتار، پکے پکائے کھانوں کا دسترخوان، اس میں کھانے بنے ہوئے تیار موجود ہوں۔ تکون لنا عیدن، یہ عید کا لفظ قرآن سے سنا رہا ہوں، تکون لنا عیدن، وہ دن ہمارے لیے عید ہو جائے، لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا، ہمارے پہلوں کے لیے بھی بعد والوں کے لیے بھی، مائدہ نعمت، پکے پکائے کھانوں کا دسترخوان۔ اللہ کا نبی دعا کر رہا ہے جس دن وہ اترے وہ دن عید کا دن ہو جائے۔ پتہ چلا نعمت کے نازل ہونے کے دن کو عید کہنا نبی کا طریقہ ہے۔ اب مجھے بتاؤ مائدہ بڑی نعمت یا میرا نبی بڑی نعمت؟ حضور نہ ہوتے تو حضرت عیسیٰ نہ ہوتے، نہ دعا کرتے، نہ مائدہ اترتا، نہ کوئی اور تصور۔ تو جس دن میرا نبی آیا وہ سب سے بڑی عید کا دن، وہ صرف عید کا دن نہیں، سب سے بڑی۔ یہ عید مانتے نہیں تو مناتے نہیں۔ اور سنی وہ میلاد النبی کا انتظار کرتے ہیں، ادھر چاند نکلا جھومنے لگ جاتے، جھنڈے لہراتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، جھوم جھوم کے کہتے ہیں عید نبوی کا زمانہ آ گیا، مل کے کہہ لیں عید نبوی کا زمانہ، عید نبوی کا زمانہ، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ، اور نعرہ صلی اللہ کی دھوم ہے، وجد میں سارا زمانہ نعرہ صلی اللہ کا مطلب ہر طرف درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، اس درود و سلام کی گونج سے وجد میں سارا زمانہ، کلیوں کو مسکرانا آ گیا۔ یہ عید ہے سب سے بڑی عید، ایسی عید کوئی اور نہیں۔ اجی ہر عید پر نماز ہے، اگر یہ عید ہے تو اس پہ نماز کیوں نہیں ہے؟ نکال کے نا کوشش ہے ان کی کسی طرح عید سے روکیں، اپنے وہ بنا رہے ہیں۔ میں نے کہا تمہارے اعتراض بعد میں ہوں گے، ہمیں اللہ پہلے جواب عطا فرما دے گا، سکھا دے گا۔ اجی دونوں عیدوں پر نماز ہے، اس عید پر نماز نہیں ہے، کیوں؟ میں نے کہا یہ میرے آقا کی مہربانی ہے، مہربانی ہے کہ اس پر نماز نہیں رکھی۔ اگر وہ رکھ دیتے اور کوئی نہ پڑھتا تو کتنا گناہ ہوتا۔ رحمت للعالمین کی تشریف آوری کے دن جو نہ پڑھتا اس کو تو پھر بہت ہی زیادہ مصیبت ہوتی۔ تو یہ انہوں نے مہربانی کی کہ اس دن نماز نہیں۔ اور ویسے یہ عرفی ہے، لیکن سن لو، جواب سنو۔ کتاب کا نام فضائل اعمال، تبلیغی نصاب، بستر لوٹا پارٹی جس کتاب کو بہت زیادہ پڑھتی ہے نا، اس کتاب کو اسی میں سے جواب دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ساتھ تھے۔ ایک شخص سویا ہوا تھا، مسجد میں ایک شخص
اونچی. جب آؤ مسجد میں اتنے لفظ کہہ لیا کرو میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. عربی میں نویت سنت الاعتکاف. اتنا کہہ لیا کرو تاکہ مسجد میں آپ کا پانی پینا، بیٹھنا، لیٹنا جائز ہو جائے، ورنہ جائز نہیں ہو. وہ سویا ہوا تھا مسجد میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے. حضرت علی سے فرمایا اس کو اٹھاؤ. یہ اس واقعہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس کو اٹھاؤ. حضرت علی نے اٹھا دیا. وہ اٹھ گیا، نماز کے لیے اٹھانا تھا. حضرت علی نے عرض کی حضور آپ پاس کھڑے تھے، آپ نے خود نہیں اٹھایا، مجھے فرمایا اس میں راز کیا ہے؟ فرمایا اگر میں اس کو کہتا اٹھ اور وہ نیند میں تھا، انکار کر دیتا تو کافر ہو جاتا. میرا حکم ماننا تم پر لازم ہے. وہ نیند میں اگر بے دھیانی میں نہ کر دیتا تو اس کا ایمان چلا جاتا. میں نے اس لیے تمہیں کہا کہ تم اٹھاؤ، اگر بھی انکار کرے گا تو مسلمان تو رہے گا نا. پتہ چلا نبی حکم دے دیں اور نہ مانے تو پھر مسئلہ ایمان کا ہو جاتا ہے. حضور اس عید پر نماز رکھ دیتے تو اب سمجھ آئی کیوں نہیں رکھی نماز؟ مہربانی فرمائی. تم نے اعتراض کیا تھا، میں نے تمہاری کتاب سے جواب دے دیا. اور بولو اجی آپ اپنے بچے کی خوشی کرتے ہیں تو خود خرچہ کرتے ہیں، میلاد کرتے ہیں تو لوگ چندہ کرتے ہیں. میں نے کہا ہاں کرتے ہیں، کچھ لوگ چندہ کر کے کرتے ہیں، کچھ خود کرتے ہیں. جی بچے کی خوشی خود کریں گے، میلاد سب سے مل کے. میں نے کہا ہاں بچہ صرف اس کا اپنا ہے، نبی تو سب کا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. خوشی مناتے ہوئے کوشش ہوتی ہے کہ سب کا حصہ ہو جائے، سب کو برکت ملے. میں نے کہا اس لیے سب کو ملا کے کرتے ہیں. اب بول کرتے جاؤ جتنے. اچھا جی ایک اعتراض ان کا اور سنا دوں. وہ سمجھتے ہیں یہ اعتراض بڑا تگڑا ہے، یہ ایسا اعتراض ہے کہ اس کے بعد ان کے پاس جواب نہیں ہوگا. یہ سمجھ کر وہ یہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کیا صحابہ نے منایا؟ 12 ربیع الاول فلانے صحابی کی زندگی میں اتنی بار، فلانے کی اتنی بار، فلانے کی اتنی بار آیا، انہوں نے تو نہیں منایا، تم کیوں مناتے ہو؟ کیا تمہیں زیادہ خوشی ہے؟ صحابہ کو خوشی نہیں تھی کیا؟ تو جب صحابی نے نہیں منایا، پتہ چلا یہ منانے کی چیز نہیں ہے، اس کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے. صحابہ نے نہیں منایا تو ہم کیوں منائیں؟ یہ وہ اعتراض کرتے ہیں، منہ پھاڑ کے کرتے ہیں. وہ عقل کے اندھے، عقل سے کورے یہ اعتراض کرتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں. کتنے جواب اس کے دوں؟ آئیے 2-3 جواب دیتا ہوں. پہلا سوال مجھ گناہگار کی طرف سے ان کے لیے، پہلا سوال مجھے لکھ کر دو، کیا یہ کوئی قانون ہے یا کوئی دلیل ہے کہ جو کام صحابی نے کیا وہی کرنا ہے، جو صحابی نے نہیں کیا وہ نہیں کرنا؟ کیا یہ کوئی قانون ہے؟ اگر یہ کوئی قانون ہے، کوئی دلیل ہے تو مجھے لکھ کے دو، نیچے دستخط کرو کہ صرف وہی کام کرنا ہے جو صحابی نے کیا، جو صحابی نے نہیں کیا وہ کام نہیں کرنا. اگر یہ کوئی قانون اور دلیل ہے تو لکھ کے دو، اور یہ کوئی قانون یا دلیل نہیں ہے، تم لکھ کے دو گے بھی نہیں، تو پھر اس کو میلاد کے موقع پر پیش کرنے کا کیا مطلب؟ ورنہ تم 50 کام وہ کرتے ہو جو صحابہ نے نہیں کیے، اس وقت تمہیں کیوں نہیں یاد آتا کہ صحابہ نے نہیں کیا؟ تم کیوں کر رہے ہو؟ صحابہ نے اس طرح مدرسے نہیں بنائے، مدرسوں میں پیریڈ نہیں تھے، صحابہ کے سامنے قرآن پر زیر زبریں نہیں تھیں، قرآن کے پارے نہیں تھے، اس طرح سے قرآن رنگین کاغذوں پہ چھپے ہوئے نہیں تھے. دوسری کتنی چیزیں، تہجد کی اذان تم دیتے ہو، اس طرح
وہاں نہیں ہوتا تھا، حج کے سوا کوئی اجتماع نہیں ہوتا تھا، دستار بندی کے جلسے نہیں ہوتے تھے، سندیں نہیں دی جاتی تھی، سیرت النبی کے جلسے نہیں ہوتے تھے، طرح طرح کی ریلیاں نہیں نکالی جاتی تھی۔ یہ سارے کام جتنے تم کرتے ہو یہ صحابہ نہیں کرتے تھے، تم کیوں کرتے ہو؟ میرے پاس لسٹ ہے اور روز اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ جتنے کام یہ سمجھتے ہیں، دین سمجھ کے، ثواب سمجھ کے، نیکی سمجھ کے کرتے، صحابہ نے نہیں کیے، یہ کرتے ہیں۔ یہ جو مرضی کر لے سب ٹھیک ہے، میں نبی کا میلاد مناؤں، ان کو تکلیف، صحابہ نے نہیں کیا، لکھ کے دو نا، مجھے لکھ کے دو کہ جو کام صحابی نے نہیں کیا وہ نہیں کیا جا سکتا، یہ لکھ کے دو۔ اور تم لکھ کے دے سکتے نہیں، کیونکہ یہ کوئی قانون نہیں ہے، تو پھر شور کرنے کی بھی ضرورت۔ ہاں تمہیں یہ ثبوت چاہیے کہ صحابہ نے میلاد منایا یا نہیں، کہ تمہاری کتابوں سے دے دیتا ہوں۔ اور صحابہ تو روز عید مناتے تھے، روز میلاد مناتے تھے۔ صحیح حدیث، صحاح ستہ حدیث کی 6 کتابیں جن کو کہتے ہیں بہت صحیح ہیں، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، جلسہ کر رہے ہیں مسجد میں۔ مسجد میں کیا کر رہے ہیں؟ جمع ہو کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر، کہ اللہ نے نبی کو بھیج کر ہم پر احسان کیا۔ میلاد میں نبی کی آمد کا ہی ذکر ہوتا ہے نا، آنے کا ذکر کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، کیوں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں اور اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کے اس احسان کا جو آپ کو بھیج کر اس نے ہم پر کیا۔ من علینا، آپ ہم پر احسان کیا، آپ کو بھیج کر اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا قسم اٹھاؤ۔ قسم اٹھا لی صحابہ نے، ہم یہی کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا اس لیے نہیں قسم اٹھوائی کہ شک ہے، تم جو کہہ رہے ہو تمہارے جواب میں شک ہے، اس لیے نہیں۔ قسم کیوں اٹھائی ہے؟ تمہیں انعام سنانے کے لیے میرے پاس جبریل امین آئے ہیں اور مجھے کہا ہے کہ تم لوگوں کو بتا دوں تمہارے اس طرح کرنے پہ اللہ خوش ہو رہا ہے۔ ذکر میلاد کر رہے ہیں صحابہ، حضور کا میلاد منا رہے ہیں، اللہ کی طرف سے خوشخبری آئی یا نہیں آئی؟ اونچی اور سنیں، ہزاروں کا مجمع ہے، صحابہ جمع ہیں، حضور کے چچا ابو الفضل سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما حضور سے کہتے ہیں حضور میں نے آپ کی شان میں شعر لکھے ہیں، سناؤں؟ نعت لکھی ہے، قصیدہ لکھا ہے، میں آپ کے میلاد کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، سناؤں؟ حضور نے اجازت دی۔ چچا ضرور کرو، جس منہ سے تم میرا ذکر کرو، میری تعریف کرو، میری نعت پڑھو، اللہ اس منہ کو سلامت رکھے۔ حضرت عباس کیا کہتے ہیں؟ وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضِ، حضور جب آپ پیدا ہوئے زمین کے سارے کنارے روشن ہو گئے۔ حضور کے سامنے جلسے میں حضور کا میلاد بیان ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ کہتے ہو صحابہ نے منایا یا نہیں؟ صحابی نبی کے سامنے مجمع میں حضور کا میلاد بیان کر رہے ہیں، اور آنے کے بعد آنے کا ذکر کرنا خود قرآن میں اللہ کی سنت۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، البتہ تحقیق آ گیا تمہارے نفسوں میں سے، تمہارے بہترین میں سے بڑی شان والا رسول حضور تشریف لے آئے۔ 40 سال کے بعد قرآن نازل ہونا شروع ہوا، آنے کے بعد آنے کا ذکر کرنا اللہ کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ خود قرآن میں اللہ فرما رہا ہے، جگہ جگہ فرما رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، بھیجا اس کو جاتا ہے جو ہوتا ہے
اللہ خود ذکر فرما رہا ہے۔ تو میلاد میں یہی ہوتا ہے۔ اگر میں نے آپ کو بتا دیا، الگ الگ کر کے بھی دیکھ لیں، سارے کام قرآن کی تلاوت، نعت پڑھنا، بیان کرنا، سنتوں کا ذکر کرنا، لوگوں کو نیکی کی تلقین کرنا، کھانا کھلانا، درود و سلام پڑھنا، یہ سارے کام الگ الگ کر کے بھی دیکھو تو سارے جائز، سب کا حکم موجود۔ تو اس کے مجموعے کو غلط کہنے والے کا دماغ خراب ہے یا نہیں؟ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ اتنی دلیلیں سن کر تو جھوم اٹھے بندہ اور کہے کہ نہیں بھی مناتا تھا تو اب ضرور مناؤں گا۔ اور انشاءاللہ 12ویں شب میں آپ کو میں مزید سناؤں گا باتیں، شب میلاد، کیونکہ ہم اہل سنت کے نزدیک شب میلاد شب قدر سے افضل ہے، شب قدر سے، شب قدر سے۔ کیوں کہ شب قدر حضور کی برکت سے ملی ہے، تو جس رات حضور ملے ہیں وہ رات زیادہ عزت والی ہے۔ نبی نہ ہوتے تو شب قدر بھی وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، کیونکہ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یہ سب انہی کا صدقہ، تو ان کی خوشی کیوں نہ منائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، کہتے ہیں جب حضور آئے تو مکہ والوں نے تو کوئی خوشی نہیں کی۔ جب حضور پیدا ہوئے تو مکہ والوں نے تو کوئی خوشی میں نے کہا اس وقت مکہ میں مسلمان کتنے تھے؟ مسلمان کتنے تھے؟ کہتے ہو مکہ والوں نے خوشی نہیں کی، تو مکہ میں مسلمان کتنے تھے؟ حضور کی والدہ تھی، حضور کے دادا تھے، باقی دوسرے لوگوں کے بارے میں کیا کہو گے؟ لیکن جب حضور مکہ سے مدینہ گئے تو مسلمانوں نے خوشی کی یا نہیں کی؟ پوچھ رہا ہوں۔ مسلم شریف میں حدیث موجود، حضور تشریف لے گئے، مدینہ والے روزانہ صبح کھانا پینا کھا کے باہر چلے جاتے، بستی سے باہر، نبی کے استقبال کا انتظار کہ نبی آ رہے، ان کو حضور کی آمد کا انتظار۔ 14 دن لکھا ہوا ہے کتابوں میں، 14 دن روز باہر آتے رہے، نبی آ رہے، نبی آ رہے، نبی آ رہے۔ حضور آئے تو ان کا ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا۔ حضرت بریدہ اسلمی مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے کھولی پگڑی، اس کو باندھا، نیزے پہ جھنڈا بنایا، لوگ چھتوں پہ چڑھ گئے، غلام بچے گلیوں میں پھیل گئے، سب کے سب کیا کہہ رہے تھے؟ یا رسول اللہ، ینادون یا محمد یا رسول۔ مسلم شریف میں حدیث موجود، سب نے نبی کی آمد کی خوشی منائی، جلوس نکالا۔ ثبوت ملا یا نہیں ملا؟ اونچی، مگر جنہوں نے نہیں ماننا انہوں نے نہیں۔ ہمیں ان کو منوانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے میلاد منانا چھوڑنا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو، عدو کس کو کہتے ہیں؟ دشمن کو۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں انشاءاللہ۔ یہ سلسلہ رک سکتا؟ روکنے والے ختم ہو گئے، میلاد کا سلسلہ جاری ہے۔ جی کسی بادشاہ نے شروع کیا تھا، یہ اس کا ایجاد کردہ ہے، اس سے پہلے نہیں ہے۔ میں نے ابھی آپ کو سنایا۔ کس کا فون ہے؟ کتاب کا نام لکھو الدر المنظم،
لکھنے والے شیخ الدلائل مولانا عبد الحق محدث الہ آبادی، یہ علماء دیوبند کے استاد ہیں، مکہ چلے گئے تھے۔ شیخ الدلائل انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے میلاد کے ثبوت میں، میلاد منانے کے ثبوت میں۔ مجتبائی دہلی انڈیا سے چھپی ہوئی میرے پاس موجود ہے، اب پاکستان میں بھی چھپ رہی ہے، اس کا عکس چھپ گیا ہے، شرق پور شریف سے بھی اس کا عکس چھپا ہے۔ الدر المنظم، اس میں 2 حدیثیں لکھی ہیں صحابہ کے میلاد منانے کی، ایک تو میں نے آپ کو سنائی، حضرت عباس والی بھی سنائی، دوسری اب 2 حدیثیں ان کی کتاب سے۔ حضرت عباس نبی پاک کے چچا اپنے گھر والوں کے ساتھ جمع ہو کر میلاد منا رہے تھے، حضور تشریف لے آئے، حضور تشریف لے آئے، کیا ہو رہا ہے جی؟ میلاد منا رہے ہیں، آپ کے میلاد کی باتیں، فرمایا تمہارے لیے مغفرت ہو گئی، حضور نے خوشخبری دی۔ صحابہ جمع ایک دن، یہی دن ہے، یہی دن ہے، یہی دن ہے، کیا مطلب؟ یہی وہ دن ہے جس دن حضور پیدا ہوئے، حضور ان کے پاس سے گزرے، کیا بات ہے؟ ان کا حضور آپ کے میلاد کا دن، اس کا ذکر کر رہے ہیں، میلاد کی باتیں کر رہے ہیں، فرمایا تم سب کے لیے میری شفاعت ہو گئی۔ یہ 2 حدیثیں تمہارے گھر سے بھی سنا دی ہیں، اس کے باوجود نہ مانو، تمہاری مرضی، تم نے ماننا نہیں، تمہارے نہ ماننے سے ہم رکنے والے، ہم مناتے ہیں، مناتے آئے ہیں، انشاءاللہ مناتے، اور تمہارے لیے سن لو، ہمارا اعلان ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، تم سن لو، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، تم جل جل کے خاک راکھ ہوتے رہو گے، میرے نبی کا چرچا ہوتا رہے۔ ایک بات اور سن لو، دلیلیں تو بہت ہیں، کہتے ہیں میلاد منانے سے کیا ملے گا؟ سنو، بخاری شریف آتا ہے بخار، تم کو بخاری نہیں آتی، سنو، بخاری سے سنا آ رہا ہوں، حدیث کا نمبر 5101۔ اب چونکہ پہلے ہم صفحہ نمبر بتاتے تھے، اب کمپیوٹر میں آپ نے گنتی کر کے نمبر لگا دی، ابھی گوگل پہ ڈالو بخاری 5101، حدیث سامنے آ جائے گی۔ ابو لہب رشتے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، حضور جب پیدا ہوئے یہ بیٹھا تھا، اس کی لونڈی سویبہ وہ آئی، اس نے آ کر اس کو خوشخبری سنائی کہ تیرے بھائی عبداللہ کے گھر جو وفات پا چکے ہیں، بڑا خوبصورت بیٹا ہوا ہے۔ یہ چچا تھا، اس کو خوشی ہوئی، بھتیجے کی پیدائش کی خوشی ہوئی۔ وہ تھی لونڈی، خادمہ تھی، آپ بھی کوئی خوشخبری سنائے، مٹھائی کے پیسے تو دے ہی دیتے ہو نا۔ یہ تھا سردار، وہ لونڈی خوشخبری سنائی، اس کو خوشی ہوئی تو اپنی اس انگلی کے اشارے سے اس کو آزاد کر دیا کہ تو نے مجھے خوشخبری سنائی ہے، جا تو آزاد۔ سنیو، اتنی بات سن کر آپ ذرا سوچو، جو پیدائش کی خوشخبری سنائے وہ غلامی سے آزاد ہو جائے، تو جو پیدائش کی خوشی منائے وہ جہنم سے آزاد نہیں ہوگا۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہ مر گیا. حضور نے اعلان نبوت فرمایا تو یہ دشمن ہو گیا تھا. کتنا دشمن, اس کی مذمت میں, اس کی برائی میں پوری صورت اتری. تبت یدا ابی لہب و تب, یہ اس کی بیوی جہنم کا ایندھن, مر گئے. اس کی وفات کے بعد حضرت عباس حضور کے پیارے چچا نے اس کو خواب میں دیکھا تو اس سے پوچھا کیا حال ہے؟ اس نے کہا ہر وقت عذاب میں, کاش ان پر ایمان لے آتا. مگر جب پیر کا دن آتا ہے, وہ وقت آتا ہے جب کہ سویبہ نے ان کی ولادت کی خوشخبری سنائی تھی اور میں نے خوش ہو کر اس انگلی کے اشارے سے اس کو آزاد کر دیا تھا. اس خوشی منانے پر اس انگلی سے چونکہ آزاد کیا تھا تو اس انگلی سے ہر پیر کو مجھے پانی پلایا جاتا ہے اور میرے عذاب میں کمی ہو جاتی ہے. حدیث ہو گئی ختم. شارحین, حدیث کی شرح کرنے والے, وہ کہتے ہیں ان میں کون کون ہیں؟ ان میں 1000 سال 1200 سال کے علماء شامل. حضرت شیخ محقق جیسے علماء جن کو روز حضور کی زیارت ہوتی تھی, وہ لکھتے ہیں ابو لہب کافر تھا, ہم مومن ہیں. وہ چچا تھا, ہم امتی اور غلام ہیں. اس نے بھتیجا سمجھ کر خوشی منائی, ہم اللہ کا نبی اور حبیب سمجھ کر خوشی مناتے ہیں. اس نے ایک بار منائی, ہم بار بار مناتے ہیں. وہ کافر مرا, ہم مسلمان. تو جو آقا خوشی منانے پر ہر پیر کو دشمن کو نواز رہا ہے, غلاموں کو کتنا نوازے گا. اب سمجھ آ گئی کہ عید منانے سے کیا ملتا ہے. مگر ان کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں آئے گی اور ہمیں ان سے منوانا بھی نہیں. ہم نے تو خود اپنے آپ کو پکا رکھنا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ غلط نہیں ہے. نبی پاک کی آمد کی خوشی جس کو نہ ہو. الشمامۃ العنبریہ, لکھنے والے نواب صدیق حسن خان بھوپالی. یہ اہل حدیث کہلانے والے, وہابی کہلانے والے, ان کو بہت مانتے ہیں. ان کے بہت بڑے عالم. بھوپال کی ملکہ سے شادی ہو گئی تھی تو اس کے بعد بڑی کتابیں چھپی, بڑا اس کو پھیلایا گیا. انہوں نے بھی کتاب لکھی ہے نبی کے میلاد پر, الشمامۃ العنبریہ. اس میں یہ جملے موجود ہیں, جس کو نبی کی آمد کی خوشی نہیں وہ مسلمان نہیں ہے. اللہ نے ان سے بھی لکھوایا ہے, ان سے بھی. تھانوی صاحب کی کتاب ہے میلاد النبی. وہ میلاد النبی کے مہینوں میں جو واز کرتے تھے اس کو پورا اکٹھا کر کے وہ کتاب چھپی, وہ بھی میرے پاس موجود. میں نے اس کے حوالے بھی اپنی کتاب اسلام کی پہلی عید میں نقل کی ہے. مجھے کوئی ایسا احساس نہیں کہ میں کچھ ہوں. میں دنیا کا سب سے بڑا گناہگار, سب سے زیادہ گناہگار. میرے پاس ایمان ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. بات آپ کے یقین کے لیے سنا رہا ہوں, اپنی کوئی اس میں دکھاوا نہیں. لینیجیا, جنوبی افریقہ کا ایک علاقہ لینیجیا, جوہانسبرگ کے قریب, وہاں میں نے ایک جمعہ پڑھایا. جمعہ پڑھانے کے بعد مجھے ایک فلائر, ایک پوسٹر دیا گیا. اس کا عنوان تھا اسلام کی تیسری عید. اسلام کی, اسلامز تھرڈ عید, انگلش میں تھا. مجھے وہاں کے لوگوں نے کہا یہ یہاں بہت بانٹا جا رہا ہے, اس کا ہمیں جواب چاہیے. میں نے کہا بہت اچھا, میں کراچی جب واپس جاؤں گا جا کے لکھ دوں گا. انہوں نے کہا نہیں جی کراچی جانے کا انتظار نہیں, ابھی چاہیے. میں نے کہا میں سفر کر رہا ہوں, آج یہاں کل وہاں, پورا 3 گھنٹے ادھر جانا ادھر جانا, جلسے ہو رہے ہیں, نیند ملتی نہیں ہے, تو میں ابھی کتابیں بھی پوری میرے پاس نہیں ہیں یہاں, تو میں جواب کیسے پورا لکھوں؟ انہوں نے کہا جی ابھی چاہیے. میں نے کہا اچھا میں کوشش کرتا ہوں. کاپی قلم میں نے لے لیا. گاڑی چل رہی ہوتی تھی, میں لکھ رہا ہوتا تھا. وہاں کی سڑکیں بڑی صاف ستھری, جھٹکے وغیرہ نہیں لگتے تھے. میں نے بسم اللہ کر کے لکھنا شروع کر دیا. 3 دن یا 4 دن میں نے جواب لکھ لیا. جتنی کتابیں پاس تھیں, جتنے حوالے یاد تھے لکھ لیے. ڈربن ایک شہر ہے, وہاں لے گیا لکھ کر. وہاں پر مولانا محمد بانا صاحب, جو مولانا اوکاڑوی اکیڈمی جنوبی افریقہ کے جنرل سیکرٹری ہیں, اس وقت بھی بڑا کام کر رہے ہیں وہاں پہ,
ان کو لے جا کر دیا کہ اس کی کمپوزنگ کرائیں، اس کو چھاپنا ہے، ان کو جواب دینا ہے تاکہ چیک کر لوں پروف ریڈنگ۔ ادھر میں نے ان کو دینا تھا کہ یہ لو یہ، اسی صبح مجھے میرے آقا کی زیارت ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یقین کہ یہ میرا ہدیہ قبول ہو گیا ہے۔ تو وہ کتاب ہے اسلام کی پہلی عید، اردو انگلش دونوں زبانوں میں موجود ہے۔ میں نے ان کے اعتراضات کے جواب دیے ہیں الحمدللہ۔ اللہ کرے وہ میرے لیے سامان بخشش بنے۔ ہم نے میلاد مناتے رہنا ہے، یہ لاکھ روکے ہم نے رکنا نہیں۔ ہمیں نبی پاک کی آمد کی خوشی، مدینے کی بچیاں خوشی منا رہی ہیں، ہوائیں خوشی منا رہی۔ دیکھو سب نے خوشی منائی، پرندوں نے، حوروں نے، فرشتوں نے، جانوروں نے، ہواؤں نے، مچھلیوں نے، مگر ایک نے نہیں منائی، وہ اس دن رو رہا تھا۔ شیطان 4 مرتبہ رویا نا، جب اس پر لعنت پڑی تو رویا، سورہ فاتحہ نازل ہوئی تو رویا، نبی کی ولادت پہ رویا ہے۔ وہ شیطان اس دن رو رہا تھا جس دن سب خوشی منا رہے تھے، اس دن وہ رو رہا تھا۔ آج اس کے چیلے، ان کو خوشی نہیں، ہمیں خوشی ہے، ہم منا رہے ہیں، انشاءاللہ مناتے۔ ہاں باقی بدعت کہنے والے، وہ جو کہتے ہیں یہ بادشاہ نے شروع کیا، اس بادشاہ کے پیدا ہونے سے پہلے کی کتابیں میلاد کے لیے موجود ہیں۔ وہ بادشاہ تو بعد میں ہوا، اس سے پہلے کتابیں موجود ہیں میلاد منانے کے حوالے سے۔ اب کیا کہو گے؟ مگر تم نے ماننا نہیں۔ اللہ تعالی ہم کو صحیح عقیدوں پر قائم رکھے۔